وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیے جن و انس لیکن اس لیے کہ وہ میری اطاعت کریں، بندگی کریں، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. یہ معنی ہے، میں نے عبادت کا یہی معنی کیا ہے اور یہی معنی ہے سامنے کرام. عبادت کو جب آپ محدود کر دیتے ہیں تو پھر اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو کہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا خالق ہے. اس کائنات کی جو مرکزی مخلوق ہے، جو مرکزہ ہے، وہ انسان ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو، یہ مقصد ذرا ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ انسان کو بلند ترین مراتب سے نوازنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا نائب بنا کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات بھی اس کے لیے پیدا کی، اور جب سب چیزیں برابر ہو گئیں، آپ دیکھیں اس میں کروڑوں سال کا عرصہ لگا ہے کائنات کی تخلیق وغیرہ میں. 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو لیکن مرکزہ اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار جو ہے وہ حضرت انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. یہ ایک بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند ترین مراتب سے نوازنا چاہتا ہے. جیسا کہ پہلے پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ یعنی اللہ کا نائب. یہ ایک بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کا نائب. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی مثال نہیں ہے، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ذات اور جس کی ذات اور صفات ہمارے وہم و گمان سے براء الورا ہیں. جان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے. وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے تصورات میں آتا ہے، جو یعنی جس کے متعلق ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، اس کی ذات. اور تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، جس کی نہ کوئی مثال ہو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا اس حساب سے اللہ تعالیٰ کا نائب بن جانا ایک بہت بڑی بات ہے. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو.
ایک وزیر اعظم ہے، اگر آپ نائب وزیر اعظم یا ایک کمشنر ہے تو ڈپٹی کمشنر، تو ڈپٹی کمشنر بھی کام کرتا ہے. تو اسی طرح ہر یعنی پرنسپل، وائس پرنسپل، تو بہرحال پھر بھی اس کو تمام جو وائس پرنسپل ہے تو اس کو ایک فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک اختیارات کچھ یعنی پرنسپل دے دیتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی منزل ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. کس کو؟ مجھے. میں کون ہوں؟ ظاہر نہیں، میرا اصل جو ہے میری باطن ہے. ظاہر میں میں انسان ہوں، یعنی ایک ظاہری جسم میں رہ رہا ہوں، لیکن میری حقیقت جو ہے وہ میرا باطن ہے، وہ میرا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ یہ دنیا میں اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. دیکھیں میں بہت اہمیت والی باتیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کام میں بھی مصروف ہوں تو میری باتیں آپ کے سر سے گزر جائیں گی. نہیں، ایسا نہ کریں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں. میری حقیقت، آپ کی حقیقت ایک ہے اور وہ روح ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم دیا ہے، پھر مجھے اپنا راستہ بھی بتایا ہے، یعنی اپنے راستے کی طرف آنے کی ہدایت بھی دی ہے. اس تمام مضمون کا خلاصہ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کائنات کا مرکزہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے اس بنی آدم کو فضیلت دی ہے، کرمنا، عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور یقیناً یہ معزز ہے. یہ اللہ کیوں کہ اس میں اللہ کی پھونکی ایک روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. تو یہ امر ربی ہے، یہ روح ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، کن. تو بہرحال یہ انسان جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے. اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مقام کو، اپنی منزل کو پہچانے. سامعین کرام، آپ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. کیوں اس جسم میں موجود ہیں؟ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. ہم ہر نماز میں صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا ہمیں سیدھا راستہ بتا جو تجھ تک آتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً بالکل سیدھا ہے، اس پر چلو تم. تو انسان دنیا میں آیا ہے. سامعین کرام، میں ذرا قیمتی مضامین بیان کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس میں اس کی سب سے بڑی جو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں تمیز ہے یا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو مجبور پیدا کیا ہے، اپنی فطرت پر مجبور پیدا کیا ہے. انسان کو اپنی فطرت پر مجبور نہیں کیا گیا، اس کو اختیار دیا گیا ہے. یعنی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اپنی فطرت کے مطابق عمل نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے. یعنی جو اس کی فطرت میں اسلام ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے، اور جو نفس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کی خواہشات پر نہ چلے، یعنی خواہشات نفسانی پر نہ چلے، اور اللہ کے سامنے سر جھکا کے اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے اس پر چلے نہیں بلکہ دوڑے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دوڑو تم اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑ لگاؤ. ہماری منزل اللہ،
ہمارا راستہ صراط مستقیم، ہمارا راستہ بندگی، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ اطاعت، ہمارا راستہ عبادت، ہمارا راستہ، ہماری کامیابی کا راستہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ تو بہرحال یہ یعنی تفصیلی مضمون ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیدہ نقاط بتا رہا ہوں۔ دیکھیں سامعین کرام، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی کامیابی اس میں اللہ تعالیٰ یعنی راز کیا ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی نہ گزارے، اس کو ایوائڈ کر دے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آئے کا مطلب کہ اللہ کو اپنی منزل مان لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، تسلیم کر لے کہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اسلام کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز زندگی اختیار کرے گا یا کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انجام کار جو ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ تو سامعین کرام، میں نہایت آستگی سے آپ کو یہ تمام نقاط بتا رہا ہوں، اچھی طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں۔ تھوڑا سا میں ایک مضمون خاص کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ ایک طرف تو کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیں، یعنی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، صرف اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بندگی میں شریک نہ بناؤ کہ کسی اور کا بھی حکم مانو۔ تم نے حکم نہیں ماننا، نہ نفس کا، نہ معاشرے کا، نہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ کا، یار دوست کا، کسی کا بھی تم نے حکم نہیں ماننا، صرف اللہ کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے اور جھکائے رکھنا ہے۔ تو ایک طرف تو کامیابی کا راستہ یہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ناکامی شروع ہو جاتی ہے، شروع نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ذرا توجہ کریں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کرتے چلے جائیں، اور کسی کی بات نہ مانیں۔ وہی آپ کا مطلوب ہے، وہی ذات آپ کی مقصود ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی بندگی کرتے چلے جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت تک آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیے رکھنا ہے۔ شریعت کسی وقت بھی آپ سے نہیں اٹھائی جا سکتی، شریعت کے آپ موت تک پابند ہوں گے سامنے کرام۔ بہرحال اچھا، ایک یہ طریقہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، اور جس نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، وہ نقصان میں ہے۔ یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ، اب ذرا آیت قرآنی بھی اس کے لیے میں آپ کو بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو دیکھیں، یہ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلی جو بات ہے جو میں نے پہلے کی کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون ہے، کس شخص کا دین اس شخص کے دین سے زیادہ بہتر ہے، یعنی نہیں ہے، یعنی اس شخص کا دین سب سے زیادہ بہتر ہے جس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔
تو یہ جو ہے سامعین کرام، اچھا اس قبیل کی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس پہ ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں۔ ومن احسن نہیں، وہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، دیکھیں میں نے آپ کو اپنی زبان میں بغیر آیات قرآنی کے دلیل کے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی، اب میں آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے آپ یعنی یقین آ جانا چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس میں وہ مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ دو آیت میں نے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اب جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس۔ تو اس میں پہلی جو میں آپ کو آیت پیش کر رہا ہوں، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے، ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ تو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بندگی، اللہ کی بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک ریسیپی ہے۔ اگر آپ اس طریقے کو اپنا لیں گے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اللہ کی بندگی شروع کر دیں گے، اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے، اور زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، تو یہ اس ریسیپی کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ کون؟ اللہ۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ قمر کی آخری آیت ہے۔ بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ متقی کون ہے؟ جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ جو احتیاط کرنے والے ہیں، تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ باغات میں، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو ایک منزل ہے ہماری، سامعین کرام، دو منزلیں نہیں ہیں، دو رخے نہیں ہونا ہے آپ نے اور نہ میں نے، ایک رخ، اور رخ جو ہے اپنا پھیر دینا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف، اور کہہ دینا ہے اپنے قول اور عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آپ نے اپنے زبان اور قول سے یہ بات کہنی ہے کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں، وما انا من المشرکین۔ لیکن عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، تو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا اور ما فیہا کی طرف، اور اس میں ہم یکسو ہیں، اور اس میں کوئی ہمارا ہمسر نہیں، ہماری خواہشات میں کوئی برابر نہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں متضاد ہم نے رویہ اپنایا ہوا ہے، بالکل تضاد ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ، عملی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا الہ جو ہے ہمارا نفس ہے۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ تو بہرحال سامعین کرام،
ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اور منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ آیت جو ہے بہت مرکزی آیت ہے، کسی بھول بھلیوں میں نہ پڑیں، اپنے مقصود کی طرف نظر جما لیں اور اپنا رخ اس کی طرف پھیر کے اعلان کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ آپ نے اپنے عمل سے پڑھ لیا، دیکھیں زبانی طور پہ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں اس کو بات کو مانتا ہوں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے زبان سے ہی ادا کر دیا، شریعت کے حساب سے اس کو اب آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک وہ قول سے اپنے پھر نہ جائے۔ لیکن بات اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف بات زبان کی نہیں ہے بلکہ دل سے یقین کی ہے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آتے تھے، اعلان کرتے تھے ہم مسلمان ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، قل لم تؤمنوا، نہیں ہو تم مومن، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ظاہری طور پہ، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ آج دل سے سامنے کرام برا نہ مانے، دل سے ہم دنیا کے طالب ہیں، دنیا پر ہمارا یقین ہے، دنیا ہی ہماری نظر میں کامیابی اور ناکامی کی اصل جگہ ہے۔ ساری کوششیں ہماری ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ اور جو روایتی طور پہ آپ چند نمازیں وغیرہ پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں، اصل میں مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اپنا رخ پھیرنا ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ ہاں، یعنی یقین کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود مطلوب و محبوب ہے۔ اگر دل سے آپ یہ نہیں مانیں گے تو ظاہری طور پہ تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا دنیا میں، لیکن یہ کلمہ روایتی طور پہ جو رسمی طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں اور دل سے ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا اور ما فیہا، تو پھر یہ ہے کہ یہ کلمہ کوئی کسی کام کا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے سامنے کرام۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا یعنی یقین پیدا کرنا چاہیے، یقین، دل کا یقین۔ اور جب دل کا آپ کو یقین آ جائے پھر آپ کو ریسیپی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ کو اگر آپ منزل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو ریسیپی ڈھونڈنی ہے۔ ریسیپی کیا ہے؟ ایک ریسیپی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ واحد ریسیپی ہے۔ ہم اصل میں اللہ کے تو طالب نہیں ہیں، ہم تو طالب ہیں دنیا کے، سچی بات یہ ہے۔ پھر جب دنیا کے طالب ہو گئے تو اب ہمیں اللہ کے دین کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں نتھنگ، کچھ بھی نہیں، سوائے ایک متبرک کتاب کے جس کو آپ چوم چاٹ کے جو ہے طاقِ نسیاں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا نہیں، دوڑنا ہوگا۔ کیا؟ دوڑنا ہوگا۔ تو جب اللہ کے راستے پر آپ ایک رہنما کی رہنمائی میں دوڑیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اعدت للمتقین۔ جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں آپ کو آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر منزل ہی نہیں ہے تو آپ نے تو مقصد حیات کو نظر انداز کر دیا۔ اب یہ ہے کہ زندگی تو آپ نے باطل کے لیے گزار دی جو آپ کے ہاتھ ہی نہیں آنی، اور اب آپ چلے ہیں دنیا سے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی چانس بنتا ہے آپ کا آخرت میں کامیابی کا، کوئی چانس 0% ہے، کیونکہ کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا، کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا۔ تو جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو بات یہ ہے کہ پھر مسئلہ تو پھر خراب ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا،
رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جیڑا اپنے نفس نو مارے۔ تو ہم اپنے نفس کو مارنے کے لیے تو تیار نہیں ہے سامعین کرام، اور دنیا ہی کے بندے ہیں، عبد الدینار و عبد الدرہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے دنیا کا اور درہم کا بندہ۔ بہرحال سوچنا چاہیے سامعین کرام، مضمون جاری ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون I did not create the jinn and the humans except to worship me. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔